شیخ میرا سوال یہ تھا کہ شیخ جیسے بہت سی کچھ قرآن کی آیتوں میں اور کچھ حدیثوں میں ایسا آتا ہے کہ لعنت کیا جا رہا ہے کچھ گناہوں پر، یا جنت ان پر حرام کر دی گئی، یا جنت کی خوشبو بھی وہ نہیں سونگیں گے، ایسا مطلب ان کے وعیدیں آئی ہے۔ تو شیخ اگر یہی کوئی مسلمان بھائی بہن کلمہ گو اگر یہ گناہ ایسا وہ کرتے جو وہ اللہ نے وعید فرمائے، تو کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے یا کیا معاملہ ہوگا؟ جزاکم اللہ خیرن۔ دیکھیے، دو مسئلے ہیں، دونوں کو جاننا ضروری ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک جس طرح سے تکفیر میں ایک تکفیر مطلق ہوتی ہے، ایک تکفیر معین، اسی طرح سے لعنت میں بھی ہے۔ جیسے کسی گناہ پر اگر یہ وعید آئی ہے کہ فلاں گناہ کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، لوگوں کی لعنت ہو، تو یہ عام جو لعنت ہے کہ اس گناہ کے کرنے والے پر لعنت ہے۔ اور معین لعنت یہ ہے کہ فلاں آدمی زید اس نے وہ گناہ کیا اور آپ کہیں کہ اس پر لعنت ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ جو لعنت مطلق لعنت ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں گناہ کے کرنے والے پر اللہ کی لعنت، لیکن کسی معین شخص پر لعنت بھیجنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک کہ کسی معین شخص پر اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے لعنت کی تعین نہ آئی ہو کہ فلاں شخص پر لعنت ہے۔ تو یہ اہم مسئلہ ہے جس کو آپ سمجھ لیں، کیونکہ تکفیر کی طرح سے لعنت والے مسئلے میں بھی بہت سارے لوگ جو مطلق حکم ہے اس کو معین کر کے جو ہے لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر کسی گناہ پر لعنت کی وعید آئی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کے بارے میں اہل سنہ والجماعہ کا موقف یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کرنے والا ہمیشہ کا ارتکاب کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے کوئی اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے، اور جو اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ شیخ وہ اور ایک ایسے بھی گناہ آتی ہے کہ وہ مشرکوں میں سے مشابہت ہو جاتی ہے، مشرکوں میں سے وہ اعمال ہے، جیسے نماز درمیان ہے کافر اور مشرکوں کے، اور جیسے داڑھی کا بھی ایک کٹوانا کہ مشرکوں کے مخالفت عمل کرو، داڑھی کو چھوڑ دو۔ تو شیخ ایسے جو بھی گناہ ہے اگر ہمیں واضح نظر آ رہے تو ہم ایسے بھائی بہنوں کو سمجھا سکتے؟ کیا سمجھا سکتے ہیں؟ کیا ان پر جہنم کا حکم لگانا چاہتے ہیں؟ نہیں شیخ، کہ ان میں سے مشابہت نہیں ہو جائے ایسا۔ ہاں بالکل، اگر کوئی ایسا عمل ہے جس کے بارے میں جس میں تشبہ ہے کفار سے، آپ بالکل سمجھا سکتے ہیں کہ آپ فلاں عمل مت کیجئے، اس میں کفار کی مشابہت ہے، اور کفار کی مشابہت بھی کبیرہ گناہ ہی ہے، کفار کی مشابہت کبیرہ گناہ ہے، لیکن یہ جو ہے اس پر یہ حکم لگانا کہ یہ جو ہے جہنمی ہے، یہ کام ہرگز مت کیجئے کسی گناہ کرنے والے پر۔ معین شخص کے بارے میں آپ جہنمی ہونے کا حکم نہیں لگا سکتے۔ یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ فلاں عمل جس نے کیا وہ جہنم میں جائے گا، یہ عام حکم ہے، اور وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں، جو کلمہ گو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔